ویلکم بیک جاوید صاحب. اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور جب میں نے انٹرو میں بتایا تھا، انٹرو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ہر صاحب ایمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہو. اب ایک شخص ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے لیکن اس نے کبھی توجہ نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ بیت اللہ کی زیارت نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. اس کی روشنی میں ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا. یہی بات یہ ہے کہ یہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا منتہائی کمال ہے. یعنی خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی جتنی علامتیں ہیں، نماز ہم روزانہ ادا کرتے ہیں، دن میں 5 وقت ادا کرتے ہیں، نوافل بھی اگر اللہ توفیق دے تو پڑھتے ہیں، روزے سال میں ایک بار رکھتے ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک بار ادا کرتے ہیں یا پیداوار کی زکوٰۃ وقتاً فوقتاً ادا کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ تو ہمارے روزمرہ معمولات کا ایک طرح سے حصہ بن جاتی ہے. بالکل. لیکن یہ غیر معمولی عبادت، یہ گویا خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا منتہائی کمال ہے. یعنی رکوع سے، سجود سے، مال خرچ کرنے سے آگے بڑھ کے ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. جہاد اور جنگ کو سمبلائز کیا گیا نا بالکل شیطان کے مقابلے میں. تو یہ بڑی غیر معمولی عبادت ہے. اب اگر کسی مسلمان کو مسلمان ہوتے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے حج نہیں کیا. اس کا مطلب یہ دین کی حقیقت، خدا کے ساتھ تعلق، خدا کی سچی معرفت، اسی سے محروم ہے. تو اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ادا کیا. ٹھیک، یعنی یہ بتایا ہے کہ پھر وہ مسلمان کیا ہے اگر اس کے دل میں یہ تمنا ہی نہیں ہے کہ اس کے پروردگار نے اسے بلایا ہے. یعنی یہ خدا کی طرف سے ایک صدا ہے جو اسلام لاتے ہی آپ کے لیے بلند ہو جاتی ہے. یہ جو صدا ہے کہ آؤ شیطان کے خلاف جنگ کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہو، میرے لشکر میں آ کر شامل ہو، تو یہ تو صدا تو بلند ہو گئی. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ کی ماں نے آپ کو آواز دے دی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پوری کوشش کریں گے نا کہ جلد سے جلد فارغ ہو کر پہنچے. لیکن اگر آپ کو کبھی یہ خیال ہی نہیں ہوا تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اب آپ کا بیٹا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یہی صورتحال یہاں ہے کہ خدا کی صدا تو بلند ہو چکی، اذان دی جا چکی، آپ کو بلایا جا چکا، آپ نے ابھی تک لبیک نہیں کہی. کیوں نہیں کہی؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی پرواہی نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے بلایا جا رہا ہے. تو یہ بے پرواہی ہے کہ جس بے پرواہی کے بعد آپ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں. تو ہر مسلمان جو ہے جس طرح اس تمنا میں جیتا ہے کہ مجھے خدا کی راہ میں جہاد کا موقع ملے تو میں اپنی جان قربان کروں. جب آپ کو موقع ملے اولین فرصت میں استطاعت ہو تو آپ اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہیے. ٹھیک. یہ جب ہم احرام کا ذکر آپ فرما رہے تھے، آپ نے اس کی کچھ آداب بتائے. قرآن مجید جو ہے وہ صفائی کی، طہارت کی بڑی وہ کرتا ہے، ایڈوکیسی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے. تو یہ احرام کی حالت میں کیوں نہیں ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجاہد بن گئے ہیں، آپ جہاد کے لیے کر رہے ہیں، اس میں تو یہ سب ہونا ہے. تو اس ساری کیفیت کو آپ پر طاری کرنا ہے، آپ کے شعور میں اس کو زندہ کیا جا رہا ہے. آپ تیار ہو جائیں کہ اگر کبھی شیطان کے خلاف اس جنگ کے لیے آپ کو باقاعدہ اترنا پڑا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے لوگ جو نعمتوں میں پلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل چیز ہے نا. تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہاں آپ کو خاک آلود بھی ہونا پڑے گا، وہاں آپ کو زمین پر بھی سونا پڑے گا، زمین پر بھی سونا پڑے گا، وہاں گرد و غبار میں بھی آپ اٹ جائیں گے. لیکن آپ اللہ کی راہ میں اگر بلا لیا گیا تو پھر نکلیں گے. ٹھیک. جاوید صاحب، پاکستان سے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ ایک اصطلاح سنتے ہیں کہ ہم حج تمتع پہ جا رہے ہیں. تو یہ حج تمتع کیا ہے، یا اور دوسری قسم کے کوئی حج ہوتے ہیں؟ دیکھیے، حج ہے اور عمرہ ہے، یعنی دو چیزیں ہیں نا. آپ حج تو مخصوص ایام میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عمرہ آپ کسی وقت کر سکتے ہیں. ویسے تو اس کے لیے رجب کا مہینہ مقرر کیا گیا تھا تاکہ ایک مہینہ حرام رہے اور لوگ اطمینان سے آ سکیں، لیکن عمرہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. حج کے ایام مقرر ہیں، وہ تو آپ ان خاص ایام میں وہاں جائیں گے تبھی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اب چاہوں اور اٹھ کے حج کرنے کے لیے چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ یہ بات ایک سنت کے طور پر قائم کی گئی کہ لوگ عمرے کا سفر الگ کریں، حج کا سفر الگ کریں. ٹھیک ہے. یعنی یہ دو عظیم عبادتیں ہیں. آپ کو عمرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ الگ سفر کیجیے، اور حج کرنے کا شوق ہے تو الگ سفر کیجیے. اس میں ایک مشکل پیش آتی ہے. جو مقامی لوگ ہیں وہاں رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ کوئی مشکل کی چیز ہے، چنانچہ ان کو یہ رعایت دی بھی نہیں گئی. ٹھیک ہے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں جن کو آفاقی کہتے ہیں، ایک تو مقامی لوگ ہیں، ایک باہر سے آنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر سکتے ہیں. اچھا. یعنی پہلے جا کے عمرہ کر لیں اور احرام کھول دیں، اور اس کے بعد جب حج کے ایام آئیں تو پھر حج کا احرام باندھیں اور پھر حج کر لیں. اس کو لوگوں نے ایک اصطلاح میں بیان کر دیا کہ یہ حج تمتع ہے، کیونکہ اس کے لیے قرآن میں لفظ یہ استعمال ہوا تھا کہ من تمتع بالعمرۃ الی الحج. یعنی اس نے عمرے کا فائدہ اٹھایا حج کا زمانہ آنے تک.
تو یہ جو تعبیر تھی اس میں تمتع کا جو لفظ فائدہ اٹھایا جس کے معنی ہے وہ استعمال ہوا، اس سے لوگوں نے حج تمتع کی ایک اصطلاح بنا دی، ورنہ حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، اور حج اور عمرے کو ایک سفر میں جب آپ جمع کرتے ہیں اور پھر آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں، اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی۔ تو اس کے اندر کوئی شرط ہے کہ جب آپ یہ ایک ہی سفر میں یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس فائدے کے عوض میں کوئی چیز آپ پیش کرنی ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ کو اپنے اوپر ایک جرمانہ عائد کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ ایک قربانی کریں گے، اور اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر آپ 10 روزے رکھیں گے، ان میں سے 3 روزے وہاں رکھے جائیں گے اور 7 وہاں سے آ کے رکھیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، کچھ ٹیکنیکل جو سوالات اس کے اندر ہیں، جیسے ایک شخص ہے جس نے اپنا جو لازمی جو حج ہے وہ ادا کر لیا ہے، لیکن وہ صاحب استطاعت ہے، وہ متفرق حج کر سکتا ہے، 2 3 4 حج کر سکتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ وہ دوسرا یا تیسرا حج کرے، یا وہ کسی مستحق کی مدد کر دے، کسی غریب کی مدد کر دے، یا کسی کو حج پر بھیج دے؟ یہ زیادہ بہتر رہے یہ گا اس کا کے لیے؟ تعلق ہر شخص کے حالات سے اور اس کے وقت کے حالات سے بھی۔ میں حج کرنے کا شوق رکھتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، میں نے کچھ سامان سفر بھی تیار کیا ہوا ہے، معلوم ہے ملک میں زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، میرے ہمسائے میں کوئی بڑی مشکل پیش آ گئی، میں نکلنے کے قریب تھا تو کسی غریب آدمی کو ضرورت میرے سامنے آ گئی، ظاہر بات ہے پھر انسانی ضروریات کو اس موقع پر ترجیح دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ جب آپ انسانی ضروریات کو ترجیح دیں گے تو اللہ آپ کو حج کا اجر بھی عطا کرے گا۔ تو یہ اصل میں ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی جانی چاہیے کہ اس کو فوری فیصلہ اگر کرنا پڑتا ہے ترجیحات میں تو بنیادیں کیا ہونی چاہیے، کہ ایسے ہی نا کہ میں نماز کی نیت باندھی کھڑا ہو گیا، معلوم ہے سامنے ایک بچہ ڈوبنے والا ہے، اس وقت کس چیز کی ترجیح ہے؟ اس کو میں بچائیں نماز گے، مکمل کروں گا یا میں بچے کو بچاؤں گا؟ بچے کو میں بچائیں۔ بچے کو بچاؤں گا، اس کے بعد میں پھر نماز اپنی مکمل کر لوں گا۔ تو عبادات کیونکہ علامتی اظہار ہے تو پھر مؤخر ہو جاتی ہیں جب حقیقی چیزیں سامنے آ جائیں، ان دونوں میں جب تقابل ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ باقی یہ کہ اس کے بارے میں کوئی عمومی قانون ہم نہیں بنا سکتے، اس نہیں کا بنا فیصلہ ہر فرد اپنے حالات کے لحاظ سے کرتا ہے۔ ٹھیک۔ ہمیں لوگوں کو یہ بیداری ضرور دینی چاہیے، یہ شعور ضرور دینا چاہیے کہ جس وقت حقیقی چیز سامنے آ جائے تو علامتی چیز مؤخر کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ کسی شخص کی بیٹی ہے جو جوان ہو گئی ہے، شادی کے قابل ہے، مگر اس کے پاس اپنی جمع پونجی ہے، اب وہ چاہے تو اس کی شادی کر دے، چاہے تو حج کر لے، اس نے حج نہیں کیا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ حج پہ جاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، اسے اپنی بیٹی کا نکاح پہلے کرنا چاہیے، بعد میں حج ادا کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی طرف سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا